بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج احادیث کے حوالے سے ان 8 مصیبتوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ بتایا جائے گا کہ مصیبتوں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی جو نبی پاک نے دعائیں بتائی ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، تو اس جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان تمام مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت خطرناک ہیں جن کا ذکر آگے ویڈیو میں کیا جائے گا۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور پتہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور شام ہم پر چلاتا رہتا ہے۔ بس جو انسان صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے نا، وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتلائی تھی۔ آج آپ کے ساتھ وہی حدیث شریف شیئر کی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں عربی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان میں مختلف چیزوں سے ان 8 مصیبتوں سے پناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے کہ الہمی تفرقات کو کہتے ہیں، مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشانیاں کرنے والے خیالات۔ نمبر 2، الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی یا بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اس کو نہیں ملنی تھی وہ کسی صورت بھی اسے نہیں مل سکتی۔ جامعہ ترمذی۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی، جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا نا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا، یہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 3، العجز کا مطلب ہے کہ کسی نعمت کو پانے کی طاقت کھو دینا۔ اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ نمبر 4، الکسل، اس کا مطلب ہے کہ سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر پاتا۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ نمبر 5، الحین، یعنی بزدلی اور موت کا ڈر، کہ دینی خدمت میں بہادری نہ دکھائی، بس ہر وقت ڈر سا لگا رہے اور دین کی خدمت پیچھے ہی رہے۔ نمبر 6، البخل، مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گنتی کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا۔ نمبر 7، غلب الدین، یعنی قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا،
اور نمبر 8 قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہو جانا۔ لہٰذا اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے۔ آمین۔